بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس سے پہلے تو کچھ پوری کی جائے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لے آئیں تاکہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کو جگہ وہیں پر ملتی رہے اور بعد میں آپ کو ڈسٹرب نہ کریں. سوال اور مکرم سامعین گویا نگر، آپ حضرات کے سامنے مجلس سرکار سید الشہداء کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور آپ لوگ چاند رات سے اور ابھی تک اور اب سے لے کر 8 ربیع الاول تک اجر رسالت کو ادا کرتے رہیں گے. اس لیے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو دنیا میں کسی بھی خطے میں کوئی بھی شیعہ ہو، وہ اپنے گھر کی چھت پر جاتا ہے اور جانے کے بعد حسینی پرچم کو لہرانے کے بعد یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم لبیک یا حسین کے پرچم کے تلے ہیں. اور دیکھیے ایک چیز اور ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جب چاند رات ہوتی ہے تو تمام افراد اپنے واٹس ایپ کی ڈی پی، واٹس ایپ کا اسٹیٹس یا فیس بک کی پروفائل یا ٹویٹر ہینڈل سے تمام چیزیں ہٹانے کے بعد کیا لگاتے ہیں؟ لبیک یا حسین. لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کرتے ہیں، اور ہم ہی کو حق بھی ہے کہ ہم لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کریں. لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف واٹس ایپ کا اسٹیٹس یا ڈی پی یا فیس بک پروفائل چینج کرنا یا اپنے گھر کی چھت پر لبیک یا حسین کا پرچم لگانے سے ہم اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے؟ سوال تو یہاں پیدا ہوتا ہے نا، کیا ہم یہ تمام کام انجام دینے کے بعد ہم اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے؟ نہیں، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی بیمار ہے تو اس کی مزاج پرسی کرے، اگر کوئی مریض ہے تو اس کی عیادت کے لیے جائے. ہمارا فریضہ ہے کہ ہم کسی کا مال غصب نہ کریں. ہمارا عین فریضہ ہے کہ ہم کسی کا مال غصب نہ کریں. اگر ہم لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کرتے ہوئے جلوس کے ساتھ شاہراہ پر گزر رہے ہیں تو اب ہماری آنکھوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری نگاہیں کسی نامحرم پر نہ پڑے. اگر ہم لبیک یا حسین کا اسٹیٹس لگا رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بڑے بھائی سے جھگڑا نہ کریں، ہم اپنی ماں کی نافرمانی نہ کریں. اگر یہ تمام کام آپ انجام دے رہے ہیں تو پھر دل سے کہیے لبیک یا حسین. اور اگر یہ تمام کام آپ انجام نہیں دے رہے، آپ کا پڑوسی بھوکا مر گیا، آپ کا پڑوسی بیماری کی حالت میں دم توڑ گیا، اور جبکہ آپ کے پاس دولت بھی تھی، آپ کے پاس ثروت بھی تھی، آپ نے اس کی خبر گیری نہیں کی، تو یہ آپ کی گردن پر حق ہے جس کا آپ سے سوال کیا جائے گا. دیکھیے میرا مزاج یہ ہے کہ میں تبلیغی انداز میں اور مسائل سے فضائل نکال کر آتا ہوں اور مومنین کو کچھ دینا چاہتا ہوں. اس لیے کہ آپ کچھ بچے بھی ہیں جو 10 سال کے ہیں، کچھ 20 سال کے بھی ہیں اس مجلس میں، کچھ 50 سال کے بھی ہیں. تو اگر
مومن 15 سال سے مجالس سن رہا ہے اور اس کی عمر 50 سال ہو گئی ہے، اور 50 سال کے ہونے کے بعد بھی اگر مجلس سید الشہداء سے وہ کچھ لے کر نہیں گیا تو یہ سمجھے کہ اس نے اپنی زندگی کے یہ 35 سال برباد کر دیے ہیں۔ اس لیے کہ یہ عزاداری اتحاد قائم کرتی ہے، عزاداری شعور پیدا کرتی ہے، عزاداری دینداری پیدا کرتی ہے۔ اگر عزائے سید الشہداء سے آپ کچھ گھر لے کر جا رہے ہیں تو آپ کا آنا کامیاب ہے، اور اگر آپ عزائے سید الشہداء میں تشریف لائے ہیں اور لانے کے بعد جو سنا اس کو عزا خانے میں چھوڑ کر چلے گئے تو آپ کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سلام میں ہونے والے ان مجالس سید الشہداء میں آنے کا فائدہ جب ہے کہ جب آپ یہاں سے اٹھیں تو کچھ لے کر جائیں، جب لے کر جائیں گے تو وہی اپنے بچوں کو جا کر بتائیں گے، اپنی بیٹیوں کو جا کر بتائیں گے، اپنی وائف کو جا کر بتائیں گے کہ آج مولانا نے یہ بات اچھی پڑھی ہے، اس پر ہم آج سے عمل پیرا ہوں گے۔ اور یقین کیجئے گا کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیا اور یہ روٹین پیدا کر لیا تو آج ہی سے آپ کی زندگی میں بدلاؤ بھی آئے گا اور چینجنگ بھی آ جائے گی۔ صلوات پڑھیں۔ تو امام علی علیہ السلام ابھی میں آپ کے سامنے تمہیدی منازل سے گزر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو کسی منزل پر لے کر جاؤں گا۔ سرکار امیر المومنین ہیں اور انہوں نے 3 باتیں بتائی ہیں، 3 باتیں کہ معاشرے میں خرابی کب پیدا ہوتی ہے، معاشرہ خراب کب ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ معاشرہ اس وقت خراب ہوتا ہے کہ جب وہ عالم کہ جو علم کے ہوتے ہوئے اپنے علم پر عمل نہ کرے، بہت توجہ، وہ عالم کہ جو علم کے ہوتے ہوئے اپنے علم پر عمل نہ کرے، اس وقت معاشرے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اگر عالم خود عمل پیرا نہیں ہوگا تو قوم کو تبلیغ کیسے کرے گا؟ اس لیے کہ وہی بات اثر انداز ہوتی ہے کہ جو انسان خود عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے خود کسی بات پر عمل نہیں کیا اور آپ کو اس بات کا آ کر حکم دے تو اس کی اس بات کا اثر نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ وہ عالم کہ جو علم کے ہوتے ہوئے اپنے علم پر عمل نہ کرے۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ معاشرے میں خرابی کب پیدا ہوتی ہے؟ تو دوسری وجہ امام علی فرماتے ہیں کہ معاشرے میں دوسری وجہ اس وقت خرابی لازم ہوتی ہے کہ وہ دولت مند حضرات، وہ ثروت مند حضرات کہ جو دولت کے ہوتے ہوئے اپنی دولت کو غریبوں پر خرچ نہ کرے، اپنی دولت کو غریبوں پر خرچ نہ کرے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کبھی دولت دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ تو وہ دولت مند حضرات کہ جن کے پاس سرمایہ ہے، زمینیں ہیں، دولت ہے، وہ یہ نہ سوچے کہ یہ تمام دولت ہمارا حق ہے، نہیں بلکہ اللہ نے ان کو دولت دینے کے بعد، ان کو دولت عطا کرنے کے بعد یہ بتایا ہے کہ دیکھو یہ دولت تنہا تمہاری نہیں ہے بلکہ تمہارے عزیزوں کی ہے، تمہارے ہمسایوں کی ہے، تمہارے غریب بھائیوں کی ہے۔ اگر یہ دولت ان غریبوں کے کام آ رہی ہے تو اس دولت کا فائدہ ہے، اگر کام نہیں آ رہی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو معاشرہ دوسری وجہ اس وقت خراب ہوتا ہے کہ جب دولت مند حضرات اپنی دولت کو غریبوں پر خرچ نہ کریں۔ تیسری وجہ امام نفی فرمائیے کہ تیسری دفعہ جو ہے یہ ہے، امام فرماتے تیسری وجہ یہ ہے کہ معاشرہ کب خراب ہوتا ہے؟
زمانہ اس وقت خراب ہوتا ہے جو تیسری بات امام علی نے فرمائی ہے کہ وہ غریب حضرات، وہ فقیر اور وہ مسکین کہ جو غربت کے ہوتے ہوئے، غریبی کے ہوتے ہوئے اپنی غریبی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس غربت پر صبر نہ کرے، اس لیے کہ جب غریبی آتی ہے نا تو ساتھ میں شیطان بھی آتا ہے اور آ کر بہکاتا بھی ہے کہ غریبی ہے کس طریقے سے دور کی جائے، تو شیطان بہت سارے راستے بتاتا ہے۔ تو کبھی کبھی انسان غربت کے ہوتے ہوئے غلط راستوں پر نکلتا ہے، تو اگر انسان غربت کے ہوتے ہوئے اس غربت پر شکر ادا کر لے تو یہ سمجھے کہ اللہ نے اس کو بہت بڑی نعمت دی ہے کہ وہ شکر کر رہا ہے، اور اگر شکر نہ کرے اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نکل پڑے تو وہ غریبی اس کو گمراہی کی منزلوں میں لے چلی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو تین باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ایک وہ عالم کہ جو علم کے ہوتے ہوئے اس پر عمل نہ کرے، معاشرہ کا خراب ہوتا ہے۔ دوسری کیا ہے؟ وہ دولت مند کہ جو دولت کے ہوتے ہوئے اپنی دولت کو غریبوں پر، اپنے ہمسایوں پر، اپنے غریب عزیزوں پر خرچ نہ کرے، اس وقت بھی معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ تیسری کیا وجہ ہے؟ کہ وہ انسان جو غریب ہو، غربت کے ہوتے ہوئے اپنی غربت پر صبر نہ کرے۔ اب میرا سوال اس پورے مجمع سے ہے کہ جو لوہیا نگر کا مجمع ہے اور اطراف و جوانب سے لوگ آئے ہوئے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ان تین حالتوں میں جو میں نے بیان آپ کے سامنے کی ہے، ان تین حالتوں میں سے آپ کسی ایک حالت سے خالی ہیں؟ انصاف سے بتائیں، یا تو آپ عالم ہیں، یا آپ دولت مند ہیں، یا آپ غریب ہیں، ہے نا؟ یا تو آپ عالم ہیں، یا آپ دولت مند ہیں، یا آپ غریب ہیں۔ قربان جائے میرے مولا علی کے کہ جنہوں نے اتنی حسین بات آپ تک پہنچائی ہے کہ انسان ان تینوں حالتوں میں سے کسی ایک حالت سے بھی خالی نہیں ہے، اور اگر ان تینوں حالتوں میں کوئی انسان ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے اس حالت پر عمل کرے، اور اگر اس حالت پر عمل کرنے لگ جائے گا تو معاشرے سے خرابی ختم ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ دیکھیے اہل لوہیا نگر، میری ذمہ داری آپ تک پیغامات کو پہنچانا ہے، اس پر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تینوں حالتوں میں سے ہم لوگ کسی بھی حالت، ایک حالت سے خالی نہیں ہے۔ تو اگر ہمارے اندر تینوں حالتوں میں سے ایک بات پائی جاتی ہے تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم عزائے سید الشہداء میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ جانے کس عزادار کے قریب میں کون نبی بیٹھا ہو، کون معصوم بیٹھے ہو، تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم آج ہی سے عہد کریں، اور اس بات کی ہم عہد کر کے اٹھیں کہ ہم آج سے اس بات پر عمل پیرا کریں۔ یقین جانیں کہ عزائے سید الشہداء تبدیلی کا نام ہے۔ محرم آئے اور تبدیلی نہ ہو، محرم کوئی فیسٹیول نہیں ہے، محرم کوئی تہوار نہیں ہے، محرم ہے انسان کو تبدیل کرنے کا ذریعہ، محرم ہے عزاداروں کے درمیان انقلاب پیدا کرنے کا ذریعہ۔ اگر اس عزائے سید الشہداء میں آپ آئے ہیں اور آنے کے بعد آپ میں تبدیلی آ گئی ہے تو یہ سمجھ لینا کہ آپ کی عزاداری، آپ کا آنا، آپ کا گریہ، آپ کا پرسہ سیدہ نے قبول کر لیا ہے۔ اور اگر آپ میں تبدیلی نہیں ہے تو بس یہ سوچ لینا کہ ہمیں ابھی کی مہلت دی جا رہی ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں۔ صلوات میں یہ ہے سرکار امیر المومنین کے ارشادات جو میں آپ تک پہنچا رہا تھا۔ مجھے ایک وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب چونکہ پہلے
جو علمی مرکز تھا وہ لکھنؤ تھا، شہر لکھنؤ. تو شیعت پر یا عزاداری پر جتنے بھی الزامات یا تہمتیں لگی تھی وہ سارے ہندوستان سے قاصدین اور دشمنوں کے جو قاصد ہوتے تھے وہ لکھنؤ کی طرف رجوع کرتے تھے اور وہاں پر پیغامات پہنچاتے تھے کہ آپ ہمیں یہ اعتراض ہے عزاداری پر، اس کا جواب دیجئے. وہاں پر بہت بڑے اور جید علماء گزرے ہیں. اب رامپور سے ایک مصرع چلا، چونکہ امام علی علیہ السلام کی فضائل ایسی فضیلتیں ہیں امام علی کی کہ جو ہر کسی انسان کے ہضم نہیں ہوتے. اور خاص کر جب علی کے فضائل بیان کیے جا رہے ہوں کسی بھی شہر میں ہو تو وہاں پر جو بغض علی رکھنے والا ہوتا ہے اس کا بغض اوپر ہوتا ہے. تو رامپور سے مصرع چلا اور وہاں کے جو معززین تھے، جو شعراء تھے، انہوں نے لکھنؤ کی طرف وہ مصرع روانہ کیا قاصد کو لے کر اور کہا کہ جاؤ اہل لکھنؤ سے جو وہاں کے شعراء ہیں، جو وہاں کے خطباء ہیں، جو وہاں کے ادباء ہیں، جو وہاں کے علماء ہیں، جا کر ان کے سامنے یہ مصرع بیان کرنا اور مصرے کے اوپر مصرع لگوا کر لے کے آنا. اگر تم مصرع لگوا کر لے آئے تو ہم مان جائیں گے کہ لکھنؤ میں شعراء رہتے ہیں، خطباء رہتے ہیں، ادباء رہتے ہیں. اب یہ قاصد ہے جس نے رامپور سے اپنا سفر شروع کیا اور رامپور سے مصرع لے کر پہنچا لکھنؤ. جب لکھنؤ پہنچا مصرع تھا، بڑا عجیب مصرع تھا کہ حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں. بہت توجہ، شعراء بیٹھے ہوئے ہیں اور اشعار کی قدر کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. کیا مصرع تھا اس کو یاد کر لیجئے. حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں. پھر پڑھتا ہوں، حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں. اگر انسان کوئی بھی انسان ہو جو علی کا چاہنے والا ہو پہلی بار اس مصرعے کو سنے گا تو حیران ہو جائے گا، کیونکہ کوئی جنگ تو ایسی نہیں ہے جس میں علی کے علاوہ کوئی رکا ہو. علی کی وہ ذات ہے کہ جو ہر جنگ میں رکی ہے. اور یہ اعتراض ہے کہ حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں. اب یہ قاصد مصرع لے کر لکھنؤ پہنچا. لکھنؤ میں جب اسٹیشن پر اترا ہے، اترنے کے بعد پوچھتا ہے کہ مجھے اس علاقے میں جانا ہے کہ جہاں پر علماء رہتے ہیں، جہاں پر شیعہ حضرات رہتے ہیں، جہاں پر شعراء رہتے ہیں، مجھے اس علاقے میں جانا ہے. لوگوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے یہاں سے ایک رکشہ کر لیجئے اور آپ جو ہے جو لکھنؤ کا مین ایریا ہے کازمین وہاں جائے، وہاں پر آپ کو شعراء مل جائیں گے، علماء مل جائیں گے. جب مصرع سنائیں گے تو جواب مل جائے گا. کہا ٹھیک ہے. اب اس انسان نے جو قاصد تھا جو رامپور سے چلا تھا مصرع لے کر پہنچا رکشہ والے کے پاس. کہا کہ مجھے کازمین جانا ہے. کازمین ایک ایریا ہے جو لکھنؤ میں ہے جہاں پر اکثر شیعہ رہتے ہیں. جو لوگ لکھنؤ کے ہیں ان کو معلوم ہے. جب وہ پہنچا ہے رکشہ والے کے پاس کہا ٹھیک ہے چلیں گے. سوال کیا کس کام سے آئے ہو؟ کہا کہ رامپور سے آیا ہوں. کہا کوئی تو کام ہوگا؟ کہا کہ کام تو کچھ نہیں ہے، بس ایک مصرع ہے اس کا جواب لے کر جانا ہے. بہت توجہ، ایک مصرع لے کر آیا ہوں رامپور سے، اس کا جواب لے کر جانا ہے. رکشہ والے نے کہا ٹھیک ہے جواب تو مل ہی جائے گا، تم لکھنؤ میں ہو تو جواب مل جائے گا، اس لیے کہ شعراء رہتے ہیں، ادباء رہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے آپ چلیں. اب یہ سوال، یہ مسافر، یہ قاصد رکشہ پر سوار ہے اور رکشہ والے سے باتیں کر رہا ہے. اور سناؤ کیا حال ہے؟ کہا کہ سب ٹھیک ہے رامپور میں. کہا کہ اور کوئی تو کام نہیں؟ کہا نہیں بس یہی کام ہے کہ میں مصرعے کا جواب لے کر صحیح سلامت واپس پلٹ جاؤں. بڑی امیدیں ہیں کیونکہ یہ مصرع ایسا ہے کہ اس کا کوئی لکھنؤ میں جواب نہیں دے سکے گا. کہنے لگا کہ یہ مصرع ایسا ہے کہ اس مصرعے کا لکھنؤ میں کوئی جواب نہیں دے سکے گا. جب یہ کہا رکشہ والے نے کہا کہ بھائی ایسا کیسا مصرع ہے کہ جس کا اہل لکھنؤ جواب نہ دے سکے؟ ایسا کون سا مصرع ہے؟ ایسا کون سا مصرع ہے کہ جس کا اہل لکھنؤ جواب نہ دے سکے؟ کہا بھائی یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. جو سب سے بڑے شاعر ہیں،
یہ مصرع میں ان کو جا کر سناؤں گا. اگر اس نے جواب دے دیا تو صحیح، ورنہ کسی بڑے عالم کے پاس جاؤں گا، ان سے جا کر اس مصرع کا جواب مانگوں گا. اب رکشا جو چالک تھا اس کا اصرار بڑھا، اس کے اندر شدت بڑھی، پیاس بڑھی کہ آخر کیسا مصرع ہے. لکھنؤ کے اندر نشستیں ہوتی رہتی ہیں، محفلیں ہوتی رہتی ہیں، ایک سے ایک محفل ہوتی ہے، بڑے اچھے اچھے اشعار سنے جاتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس مصرع کا اہل لکھنؤ جواب نہیں دے سکیں گے. اب رکشا چالک نے کہا کہ بھائی ایسا ہے، میں تجھ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے مصرع سنا دے، تو مجھے مصرع سنا دے. رکشا چالک نے جب اصرار کیا تو کہنے لگا قاصد کہ نہیں ایسے نہیں سناؤں گا. رکشا چالک نے کہا ایسا ہے، یہ میری تو پہلی سواری ہے، میں تجھ سے کوئی کرایہ نہیں لوں گا. بہت توجہ، میں تجھ سے کوئی کرایہ نہیں لوں گا، بس اصرار یہ ہے کہ یہ مصرع سنا دے. کہا کہ مصرع تو میں شاعر کو سناؤں گا. رکشا چالک کا اصرار بڑھا، اصرار بڑھتا رہا، ادھر قاصد کا انکار بڑھتا رہا. رکشا چالک نے کہا کہ بھائی ایسا ہے، مصرع جب تو وہاں سنائے گا تو مصرع کی شہرت بھی ہوگی، لہذا اگر مناسب سمجھ تو مجھ کو ہی سنا دے. کیا معلوم کہ میں اس کا جواب دے دوں؟ کیا معلوم کہ میں اس مصرع کا جواب دے دوں؟ رکشا چالک نے جب یہ بات کہی تو قاصد کے چہرے پر پسینہ آ گیا اور کہنے لگا کہ میں رامپور سے آیا ہوں اور وہاں کے مصرع دینے والوں نے، شعراء نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ لکھنؤ کے شعراء اس مصرع کا جواب نہیں دے سکیں گے، اور تو رکشا چالک ہو کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس مصرع کا جواب دوں. رکشا چالک نے کہا کہ دیکھ، اگر تو میرے دعوے کی دلیل چاہتا ہے، اگر دعوے کی دلیل چاہتا ہے نا تو مصرع سنا جواب لے جا، مصرع سنا جواب لے جا. اب قاصد نے مصرع پڑھا کہ ٹھیک ہے، جب تیرا اصرار ہے، تیری ضد ہے کہ مصرع سنا تو میں سناتا ہوں. کہا کیا مصرع ہے؟ کہا مصرع ہے کہ حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں، حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں. وہ اتنا سننا تھا. رکشا چالک نے جب یہ مصرع سنا بہت دیر تک مسکرایا اور مسکرانے کے بعد کہنے لگا، اے رامپور سے آنے والے مسافر، بہت جو اے رامپور سے آنے والے مسافر، اگر مناسب ہو تو اپنا واپسی کا ٹکٹ کرا لے. اگر مناسب ہو تو اپنا واپسی کا ٹکٹ کرا لے. یہ قاصد ہنسنے لگا، کہا کہ اتنا سنگین مصرع ہے اور مجھ سے واپس ٹکٹ کے لیے کہہ رہا ہے. کہا کہ مصرع سنا. کہا حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں. کہا پھر سنا کہ حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں. جب 5 مرتبہ مصرع پڑھ چکا تو رکشا چالک نے جواب دیا کہ بعد جہاد مال غنیمت کے واسطے حیدر کبھی رکے نہیں. بعد جہاد مال غنیمت کے واسطے حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں. صلوات پڑھے محمد والے. پہلے جب بھی کوئی اعتراض ہوتا تھا شیخ پر یا زداری پر یا کسی فضیلت پر اہل بیت کی تو لکھنؤ کی طرف رخ کرتے تھے اور لکھنؤ سے منہ توڑ جواب آتے تھے جو آپ نے سماعت کیا. تو یہ ہے امام علی کے چاہنے والوں کی شان کہ دنیا میں کسی مقام پر بھی آپ پہنچ جائے، اللہ نے کوئی ایسی زمین پیدا نہیں کی کہ جہاں پر علی کے چاہنے والے نہ ہوں. اس لیے کہ جس کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا گیا ہو، یہ ممکن ہی نہیں کہ اس زمین کو ان کے چاہنے والوں سے خالی کر دے. آپ لوگ سلام پڑھیں.
اہل بیت کہ جن کی محبت کا دم بھرنے والے آپ کو تمام جہان میں مل جائیں گے. امام علی علیہ السلام دیکھیے جب درود پڑھا کریں تو اتنی بلند آواز سے درود پڑھیں کہ جتنی ان کی عظمتیں بلند ہیں. آپ کی عظمت کے لیے کیونکہ آپ مولا کے اذکار ہیں اور آپ درود پڑھتے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اہل بیت اطہار کا چاہنے والا ایک مرتبہ درود پڑھے, کتنی مرتبہ؟ صرف ایک مرتبہ درود پڑھے, بہت توجہ, اور درود پڑھنے کے بعد 400 سال تک خاموش ہے, کیونکہ ابھی تو زندگی انسان کی 70 80 90 100 سال کی ہوتی ہے, لیکن امام فرما رہے ہیں کہ اگر درود پڑھنے والا درود پڑھنے کے بعد 400 سال تک خاموش رہے اور 400 سال تک خاموش رہنے کے بعد درود پڑھنا چاہے اہل بیت کے اطہار پر, تو فرشتے اس سے یہ کہتے ہیں کہ اے بندے خدا, ابھی تو ہم پچھلے درود کا بھی ثواب شمار نہ کر پائے تھے. تو یہ ہے عظمت درود پڑھنے والے کی, جس کے لیے فرشتے اتنے ثواب اکٹھا کرتے ہیں کہ جو 400 سال تک بھی شمار نہیں کر سکتے. سلام کے امام زمانہ بلند تر سلوات. تو ہمارے نبی پیغمبر اکرم مسجد نبوی جھلک رہی ہے, چاہنے والے اصحاب جمع ہیں, اور عالم یہ ہے کہ پوری مسجد صحابیوں سے جھلک رہی ہے. کہیں سلمان بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں ابو ذر بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں مقداد بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں جناب عبداللہ بیٹھے ہوئے ہیں. تمام صحابی سے مسجد جھلک رہی ہے. اور ایک صحابی ہیں کہ جن کا نام تاریخ میں بڑے زور و شور سے لکھا, اور وہ صحابی ہمارے یہاں بھی اتنی مقبول ہیں جتنے اہل سنت حضرات کے ہیں. ہم بھی اتنا ہی کرتے ہیں اور اہل سنت بھی اتنا ہی کرتے ہیں. جناب ابن عباس, تو صحابیوں سے مسجد جھلک رہی ہے, اور عالم یہ ہے کہ تاجدار نبوت ختمی مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان صحابی کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود کہ جن کو تمام اہل تشیع نے اور اہل سنت حضرات نے برابر مانا ہے. ان سے روایت ہے کہ نبی اکرم موجود ہیں اور جبریل امین نازل ہوئے, اور نازل ہونے کے بعد جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ کا فرمان یہ ہے کہ یہ قرآن کے 2 سورے ہیں, سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں سوروں کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے گلے میں تعویذ کے طور پر ڈال دیجئے, اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ حسنین کریمین شریفین کو کسی بد نظرے کی نظر لگے. بہت توجہ, اللہ نہیں چاہتا کہ حسنین کریمین شریفین کو کسی بد نظرے کی نظر لگے, لہذا اللہ نے یہ سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس تعویذ کے طور پر بھیجے ہیں. نبی نے ان دونوں سوروں کو لیا, لکھا, لکھنے کے بعد ایک سورے کو امام حسن کے گلے میں ڈالا,
دوسرے سورے کو امام حسین کے گلے میں ڈالا. سورہ قل اعوذ برب الفلق قرآن کریم کا سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے اور سورہ والناس قرآن کا آخری سورہ ہے. تو معلوم ہوا کہ جہاں پر قرآن ختم ہوتا ہے وہ سورہ ہے سورہ قل اعوذ برب الناس. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی سورہ قل اعوذ برب الناس کو امام حسین کے گلے میں تعویذ کے طور پر ڈال دیجئے تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگے اور نظر بد سے محفوظ رہے. تو سورہ قل اعوذ برب الناس ہے امام حسین کے گلے کا تعویذ. سورہ قل اعوذ برب الناس وہ سورہ ہے کہ جہاں پر قرآن ختم ہوتا ہے اور ادھر ہمارے مولا امیر کائنات مولا قدیر جناب امیر نے پڑھ کر آواز دی انا نقطۃ التی تحت الباب. جو انا نقطۃ التی تحت الباب میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہوں. بہت جو میں وہ نقطہ ہوں کہ جو با کے نیچے ہوں. تو معلوم ہوا کہ قرآن کی فاؤنڈیشن قرآن کا حدود اور قرآن کی مجبوری یہ ہے کہ علی کے بغیر قرآن شروع نہیں ہوتا. بہت جو علی کے بغیر قرآن شروع نہیں ہوتا, حسین کے بغیر ختم نہیں ہوتا. صلوات پڑھو میرے والے. قرآن کریم علی کے بغیر شروع نہیں ہوتا اور حسین کے بغیر ختم نہیں ہوتا. اور کیوں نہ ہو, اس لیے کہ نبی اکرم نے مقام مقام پر اہل بیت کو سامنے پیش کر کے فرمایا ہے کہ یہ علی ہیں, یہ حسن ہیں, یہ حسین ہیں, ان کو پہچانو. اچھا, ہمارے نبی پیغمبر اکرم نے معراج کی ہے. اس مجمع سے کوئی ہے جو بتائے کہ نبی نے کتنی مرتبہ معراج کی ہے؟ آپ لوگ تاریخ کا حضرات ہیں, کوئی ہے ایسا جو بتائے کہ نبی نے کتنی مرتبہ معراج کی ہے یا ہمارے نبی کو کتنی مرتبہ معراج ہوئی ہے؟ 70. کوئی اور ہے جو بتانے والا؟ آواز بلند کریں. 70 دفعہ. 70 مرتبہ. ہے کوئی جو ہمت کر کے بتائے, جو صحیح آنسر دے؟ دیکھیے, ہمارے لیے بہت حیرت کا مقام ہے کیونکہ یہ تاریخ سے بے رخی ہے آپ کی. ہمارے نبی کو جو معراج ہوئی ہے وہ 120 مرتبہ. ہمارے نبی جو معراج پر گئے ہیں کتنی مرتبہ گئے ہیں؟ آپ بھولیں گے تو نہیں نا. تو 120 مرتبہ اللہ کے رسول معراج پر گئے ہیں. کتنی مرتبہ؟ 120 مرتبہ. اور 120 مرتبہ میں ہی ہر مرتبہ اللہ نے پیغمبر سے یہ کہا ہے کہ زمین پر جا رہے ہو تو علی کی ولایت کو پہنچاتے رہنا. ہر مرتبہ میں 120 مرتبہ ہر مرتبہ میں اللہ نے امام علی کی ولایت کے اعلان کی تاکید کی ہے. اتنی اہم ہے امام علی کی ولایت جو آپ تک پہنچی ہے. اب دیکھیں تو ہمارے نبی جب معراج پر ایک مرتبہ پہنچے ہیں نا تو اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب, اے طٰہٰ, اے یاسین, چونکہ تم معراج پر آئے ہو اور تمہاری امت بہت پیاری ہے تو لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں امت کے لیے کوئی تحفہ دوں, امت کے لیے کوئی تحفہ دوں. تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا. جبریل نے پیغمبر اکرم کو نماز جیسا بہترین تحفہ جو آپ دن میں 5 مرتبہ انجام دیتے ہیں پیغمبر اکرم کو دیا. کیا ہے میرے حبیب, تم معراج پر آئے ہو تو یہ امت کی فلاح کے لیے, امت کی کامیابی کے لیے, امت کی نجات کے لیے
نماز جیسا بہترین تحفہ میں دے رہا ہوں۔ لہٰذا جب ہمارے نبی معراج سے آ رہے تھے تو اللہ نے امت کی کامیابی کے لیے اور اللہ کی اطاعت کے لیے نماز جیسا بہترین تحفہ اپنے نبی کے حوالے کیا، اور ہمارے نبی معراج سے زمین پر تشریف لائے اور امت کے حوالے نماز جیسی بہترین عبادت امت کے حوالے کی۔ معلوم ہوا کہ جب ہمارا نبی معراج پر جاتا ہے تو نماز جیسی بہترین عبادت امت کے لیے لے کر آتا ہے، معراج سے لے کر آتا ہے، معراج سے زمین پر لے کر آتا ہے۔ لیکن محمد کا حسین وہ ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں آخری سجدہ ایسا انجام دیا کہ نماز کو دوبارہ معراج پر پہنچا دیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں وہ عظیم سجدہ کیا ہے کہ نماز کو معراج عطا کرتی ہے۔ تو اس نماز کو سبک نہ سمجھنا، اس نماز کو ہلکا نہ سمجھنا، اس لیے کہ اگر آپ نے اپنی نماز صحیح کر لی، صحیح کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو نماز آتی نہیں ہے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات ہیں، سب کی نماز درست ہے۔ صحیح کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، صحیح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اگر آپ پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو یقین جانیں کہ پھر آپ کو اپنے کسی کام کے لیے کسی سے سفارش نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر اللہ نے آپ کو نماز کا حکم دیا ہے تو پھر نماز ہی کے ذریعے آپ کے وہ بڑے بڑے کام جو نماز کے ذریعے آسان ہو جائیں گے۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ نماز کتنی اہم شے ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بس آخری بات تو ختم دعا۔ کیا کریں؟ اچھا 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 معراج ہو گیا، اچھا اچھا یہ اس کا حوالہ بہار انوار میں باقاعدہ موجود ہے، اور میں باقاعدہ 3-4 کتابیں ہیں جن کے حوالے آپ کو ابھی دوں گا انشاءاللہ، لکھ کر دوں گا اور آپ اس کو نوٹ کریے گا انشاءاللہ تاکہ آپ کو محفوظ ہو جائے۔ جناب امیر علیہ السلام کی عظمتیں اب دیکھیں، دربار ہے ابن زیاد کا، اور ابن زیاد کے دربار میں امام زین العابدین علیہ السلام موجود ہیں، اور سوال ہوا، ابن زیاد نے پوچھا اپنے مشیروں سے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو جوان کہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے یہ کون ہے؟ آواز آئی کہ یہ حسین کا بیٹا علی ہے، یہ حسین کا بیٹا علی ہے۔ کہا کہ علی تو قتل ہو گئے کربلا میں؟ کہا کہ نہیں، یہ علی ابن الحسین، حسین کے بڑے بیٹے علی ہیں۔ امام سجاد کی طرف مخاطب ہوا، اور مخاطب ہونے کے بعد کہنے لگا اب یہ بتائیے کہ یہ جو نوک نیزہ پر ننھا سا سر ہے یہ کس کا ہے؟ آواز آئی کہ یہ بھی حسین کا بیٹا علی ہے۔ کیا ہے؟ یہ بھی حسین کا بیٹا علی ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد ملعون کی نگاہ ایک خوبصورت نوجوان پر پڑی کہ جس کا خوبصورت سا چہرہ ہے، کہنے لگا کہ یہ خوبصورت کون ہے؟ کہا کہ یہ بھی حسین کا بیٹا علی ہے۔ ابن زیاد کا دربار ہے، جب کئی مرتبہ علی 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 کی آوازیں سن چکا تو پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ جس علی کا نام ختم کرنے کے لیے میں نے کربلا برپا کی ہے اسی علی کا نام میرے دربار میں گونج رہا ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ امام زین العابدین کی طرف مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ یہ تمہارے بابا
حسین کو کیا ہوا تھا کہ جس نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا، بہت توجہ، جس نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھ دیا۔ امام سجاد نے کہا کہ اے ابن زیاد، اصل میں میرے بابا حسین اپنے بابا علی یعنی میرے دادا سے اس قدر محبت کرتے تھے، اس قدر پیار کرتے تھے کہ یہ 3 بیٹے ہیں، لیکن اگر اللہ 1000 بیٹے میرے بابا کو عطا کرتا تو میرے بابا ہر بیٹے کا نام علی رکھتے، میرے بابا ہر بیٹے کا نام علی رکھتے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اے ابن زیاد، اگر تجھے بھی اپنے باپ کا صحیح نام معلوم ہوتا تو تو بھی اپنے بیٹوں کا نام اپنے باپ کے نام پہ رکھتا۔ صلوات پڑھے محمد والے رک گیا رودادے اوصاف جلی کہتے ہوئے، رک گیا رودادے اوصاف جلی کہتے ہوئے، کیوں جھجکتا ہے ولی کو تو ولی کہتے ہوئے؟ ارے جب اسے مولائے کل تسلیم کرتا ہے تو پھر ارے موت کیوں آتی ہے تجھ کو یا علی کہتے ہوئے؟ سلوات پڑھے ہونے والی تو یہ ہے عظمت اہل بیت کہ جن کی عظمت کا اقرار نبی نے لیا، اور نبی نے ہر جگہ پر اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا، اور اللہ نے ان کی مودت کو واجب قرار دیا کہ دیکھو یہ اہل بیت ہیں، ان کو پہچانو، ان کی مودت واجب ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک جملہ ہے کہ اگر قرآن میں ہماری دشمنی کو کہا جاتا کہ ہم سے دشمنی رکھو تو لوگ اتنی دشمنی قرآن میں حکم آنے کے بعد نہ کرتے جتنی دشمنی ہم سے قرآن میں محبت کا ذکر آنے کے بعد کی گئی ہے۔ اس لیے کہ کربلا وہ مقام ہے کہ جہاں پر اہل بیت اطہار پر کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے جو نہ گزری۔ کربلا کے میدان میں اہل بیت پر کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو نہ گزری۔ آپ لوگ گریے کے لیے آمادہ ہیں اور یہ آنسو ہمارے مجلس ہیں، اس لیے کہ اگر 2 آنسو انسان کی آنکھوں سے معرفت کے ساتھ نکل آئے تو وہی آنسو انسان کی نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جب امام حسین کا فرش دکھتا ہے تو ایک دکھیاری ماں اپنے شکستہ پہلو کے ساتھ ہر عزادار کے سامنے آ جاتی ہے، اور آنے کے بعد صرف ایک ہی فریاد کرتی ہے، اے میرے حسین کے عزاداروں، لاؤ میرے حسین کے زخموں کا مرہم۔ یہ آنسو امام حسین کے زخموں کا مرہم ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا خود مرثیہ ہے کہ میں وہ شہید ہوں کہ جسے رلا رلا کر قتل کیا گیا، انا قتیل الابرار، میں رلا رلا کر شہید کیا گیا۔ امام زمانہ زیارت نہیان ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا سلام ہو سادات کے ان بچوں پر کہ جو تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر گئے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ ہمارا سلام ہو ان سیدانیوں پر کہ جن کی چادروں کو چھین لیا گیا۔ ہاں عزیزو، آپ گریے کے لیے آمادہ ہیں۔ کربلا کے میدان میں ایک شیر خاتون ہے کہ جن کا نام تاریخ میں لکھا ہے بی بی زینب۔ بی بی زینب وہ شیر خاتون ہے کہ جن پر بے پناہ مصیبت اٹھائی گئی۔ ہاں عزیزو، ام المصائب لقب دیا گیا ہے بی بی زینب کو، ام المصائب، مصیبتوں کی ماں، مصائب کی ماں، کہ جس پر اس قدر مصیبت اٹھائی گئی کہ جس کو لقب دیا گیا ام المصائب۔ ہاں عزیزو، جناب زینب سلام اللہ علیہا جب 11 محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفے کی جانب چلنے لگا
تو ظالموں نے پہلا ظلم تو یہ کیا کہ سیدانیوں کے ہاتھوں کو پس گردن باندھ دیا، سیدانیوں کے ہاتھوں کو پس گردن باندھ دیا۔ اور جب پس گردن باندھا ہے نا تو بی بی زینب کو اس مقام سے گزارا گیا کہ جس مقام پر میرے آقا حسین کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ ہاں عزیزو، میری شہزادی سے برداشت نہ ہوا۔ کربلا کے میدان میں دو سوار ہیں کہ جو منہ کے بل گرے ہیں۔ ایک تو میرا غازی عباس جب گھوڑے سے گرا ہے تو منہ کے بل گرا ہے، ہاتھ قلم ہو چکے تھے۔ ایک میری شہزادی زینب جب اونٹ سے گری ہے نا تو منہ کے بل گری ہے، کیونکہ شہزادی کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ ہاں عزیزو، جب یہ قافلہ چلا ہے نا تو امام حسین کے لاشے سے اتارا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت بی بی زینب تو گزارا گیا تو بی بی زینب نے بہت گریہ کیا اور ایک جملہ کہا، اے میرے ماں جائے، میرے سر پر تو چادر بھی نہیں ہے ورنہ تیرے لاشے پر ڈال دیتی۔ ہاں عزیزو، اس کے بعد جب یہ لٹا ہوا قافلہ، بہت توجہ، جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفے پہنچا ہے نا تو کوفے میں دارالعمارہ کی چھت پر، دارالعمارہ کے دروازے پر ایک بے سر کا لاشا لٹکا ہوا تھا۔ جب اس لاشے کو جناب زینب نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد اپنے بھتیجے سجاد کی طرف مخاطب ہوئی اور ایک درد بھرا جملہ کہا، اے میرے بھتیجے، کیا کوفے میں جنازوں کو دفن کرنے کا دستور ختم ہو گیا؟ اے میرے بھتیجے، کیا کوفے میں جنازوں کو دفن کرنے کا دستور ختم ہو گیا؟ وہ اتنا سننا تھا، میرے آقا سجاد تڑپ گئے اور کہنے لگے، اے پھوپھی اماں، یہ کسی اور شہید کا لاشا نہیں ہے بلکہ چچا مسلم کا لاشا ہے۔ ابن زیاد نے چچا مسلم کے لاشے کو دارالعمارہ کے دروازے پر لٹکایا۔ عزیزو، آپ کی آوازیں بلند ہیں، بس میں نے ختم کیا، چند فکرہ ختم ہوا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ قید شام سے چھوٹ کر مدینے پہنچا ہے نا، جب مدینے پہنچا ہے تو بی بی زینب نے بیان کرنا شروع کیے اور بی بی زینب قبر رسول پر آ گئی اور قبر رسول پر آنے کے بعد جملہ کہا، اے نانا، اے نانا، میں 70 قدم کے فاصلے پر کھڑی رہی تھی اور میرا بھائی حسین ذبح کیا جا رہا تھا۔ اے نانا، میرے 32 سالہ بھائی عباس کے شانے قلم کر دیے گئے۔ اے نانا، میرا 18 سالہ علی اکبر شہید کر دیا گیا۔ اے نانا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے کربلا کے میدان میں پامال ہو گئے۔ اے نانا، ششماہا علی اصغر تیر کھا کر سو گیا۔ اے نانا، میں حسین کا خون بھرا کرتا لائی ہوں۔ بیٹنا سننا تھا، زینب نے حسین کا خون بھرا کرتا قبر نبی پر ڈالا، آواز آئی، اے زینب اٹھا لے، مجھ سے حسین کا خون بھرا کرتا برداشت نہیں ہوتا۔ زینب تڑپ گئی، اے نانا، آپ سے حسین کا خون بھرا کرتا برداشت نہ ہوا۔ زینب کے دل سے پوچھو، 70 قدم کے فاصلے پر میرا ماں جایا حسین ذبح کیا جا رہا تھا، میں آواز دے رہی تھی، اے شمر ملعون، میرے بھائی کو ذبح نہ کر، میرے بھائی حسین کو میری اماں فاطمہ نے چکیا پیس کے پاس۔ اللہ على القوم الظالمين وسيعلمون الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔